اڈیالہ جیل، عمران خان، پورا نیٹ ورک، پیغام رسانی کس کی زبانی، یہ تو پورا نیٹ ورک سامنے آ گیا جمشید صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ نیٹ ورک کی باتیں پیچھے کئی ہفتوں سے اور کئی مہینوں سے ہی ہو رہی تھیں. اچھا. اور یہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جو شروع ہوا تھا کہ وہ عمران خان کی وہ جو ویڈیو لنک تھا سپریم کورٹ میں اور پہلی جو تصویر لیک ہوئی تھی اس وقت سے ہی سٹارٹ تھا کہ کون ہے یہ، کون کہہ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے جب چیزیں بہت ساری اوپن ہوئی ہیں اور بہت زیادہ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں تو اس میں جو بھی انوالو ہے نیٹ ورک وہ سب بھی پتہ لگتا جا رہا ہے. اس میں آپ کے پاس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں لے لیا، 2 اور اہلکار بھی ہیں جیل کے، انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. انکوائری کے بعد ہوا ہے یہ پہلے نہیں کہ پکڑ کے پھر کچھ پوچھا گیا. تو پورا انہوں نے پکا ہاتھ ڈالا. تو یہ ظاہر ہے چیزیں تو حکومت کے لیے جو پریشانی کا باعث تھیں کہ کیا چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ کنٹرولز نہیں ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو صرف جیل کے اندر تھیں اور وہ کس انداز میں باہر آ رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ اب پتہ یہ لگا کہ خود جیل کے جو عملہ تھا اور اس کے جو افسران تھے وہ باقاعدہ شامل تھے اور ان کی سپورٹ حاصل تھی. اور ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بہت سے پیغام اہم رہنماؤں کو انہی کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا افتخار صاحب، مطلب اردلی بھی، وارڈرز بھی بیچ میں شامل، اور ایک باہر کے ملک کا فون نمبر، 3 واٹس ایپ اکاؤنٹ بنے، موبائل فون کی سہولت. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے وہاں سہولت کوئی نہیں ہے، مجھے تو اکیلے میں ملاقات نہیں کرنے دیتے. یہ پھر معاملہ لیکن یہ دیکھیں ان کے افتخار صاحب جواب دیں گے، لیکن ان کے چاہنے والے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ انہیں کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن جیل کے اندر ہے. وہ تو کہتے ہیں انتہائی سخت جیل ہے، کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے. تو پتہ لگ گیا. باقی افتخار صاحب آپ کو کمنٹ نہیں، دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، ان کے فالوور کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت انتہائی اس حوالے سے بالکل ناکام رہی ہے. یہ پاکستان کا پہلا قیدی ہم نے دیکھا ہے، چاہے سیاسی قیدی ہو، چاہے کریمنل ہو، چاہے کوئی ہو. مطلب ہے سیاسی قیدی دیکھیں، بھٹو بھی رہا، نواز شریف بھی رہا، باقی بھی بہت سارے لوگ رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سیاسی قیدی نے کسی کو انٹرویو دیا ہو. یہاں تو ڈیلی بیسس پہ انٹرویوز بھی چل رہے ہیں. مطلب یہ تو کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی نا. مطلب عمران خان صاحب کے انٹرویوز تو ڈے 1 سے چل رہے ہیں. مطلب جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں، جب باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کورٹ رپورٹرز کو اجازت ہے اور وہ بھی عدالتی حکم پر، اور ان کو پتہ ہے کہ ہر پیشی پہ ایک طرف تو کورٹ پروسیڈنگ چلی ہوتی ہے، ایک طرف میڈیا کھڑا ہوتا ہے. سنیں، میں کہتا ہوں آپ اس کا کمپیریزن ذوالفقار علی بھٹو سے بھی نہ کریں، نواز شریف سے بھی نہ کریں، وہ شاید پتہ نہیں جو بھی ان کے تھے، آپ اسد زرداری سے بھی نہ کریں، آپ شاہ محمود قریشی سے کر لیں. کبھی آپ نے شاہ محمود قریشی بھی تو اسی جیل میں ہے یار، اور وہ وائس چیئرمین ہے، کوئی اس کی بھی تو سن لے. مطلب کوئی صافی چلا جائے، ان کو بھی ایسی اجازت ہونی چاہیے بات کرنے کی. کم از کم اجازت دے دی جائے کہ بھائی وہ بتا سکے کہ وہ کس جرم میں اندر ہے، اس نے کیا کیا ہے. ادھر تو آپ ملک کی سیاست بھی چلوا رہے ہیں اور مطلب اداروں پر تنقید بھی کروا رہے ہیں. ویسے آپ بات کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھا دوں کہ اجازت وہ یہی ہے کہ تمام قیدیوں کو جو بھی بات کرنا چاہے تمام عدالتوں میں اجازت ہونی چاہیے. سر میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کی بات تو درست ہے، لیکن یہاں مطلب ہے ہم صرف پی ٹی آئی کو یہ دے دیتے ہیں نا، مطلب یہ نہیں، یہ اجازت صرف پی ٹی آئی کو سمجھ لیں. میں نے یہ تو بات لے لیا ہے. سر میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سن تو لیں نا. میں کہہ رہا ہوں آپ ذوالفقار علی بھٹو کی جیل کو بھول جائیں، نواز شریف کی جیل کو بھولیں، آصف علی زرداری 11 سال رہے ہیں، کوئی ایک پیغام بار نہیں آیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں کہتا ہوں عمران خان کا جس طرح ڈے 1 سے جیل میں گئے اور روزانہ کی بنیاد پر انٹرویوز، بلکہ ہر بات کا مطلب آپ پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے عمران خان پر یا پی ٹی آئی پر تنقید کریں، ان کے ترجمانوں سے پہلے عمران خان کا جواب آ جاتا ہے. مطلب اس حد تک اس کو اجازت ہے. مطلب شاہ محمود قریشی تو بیچارہ بتا بھی نہیں پا رہا کہ مجھے کس جرم کی سزا، حالانکہ وہ اسی پارٹی کا وائس چیئرمین ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تفریق دیکھیں، یہ اجازت شاید صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کے لیے ہے. مطلب پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں. مطلب دیکھیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے لیڈر کے بعد رہا ہونا چاہوں گا. سر میری گزارش تو سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملتان سے 9 مئی کو 5 یا 6 لوگ تھے جو فوجی عدالتوں کو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ان کا نام بھی آپ نہیں جانتے، ایسے ہی غلط بات ہے. مطلب ان کو کبھی کسی نے ڈسکس بھی نہیں کیا کہ وہ کون ہے. اس طرح لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی میں بہت سارے لوگ تھے جو 9 مئی میں ملزم تھے اور گرفتار ہوئے ہیں، ان کا تو پتہ کوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب واحد لاڈلے ہیں ابھی تک. مطلب ان کے اندر اتنی کوئی پاور ہے پیچھے سے، مطلب نہ تو ان کو فوج روک پا رہی ہے، نہ ان کو حکومت روک پا رہی ہے، نہ آپ کو یہ جو جیل ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میرے پاس یہ خبر بھی ہے کہ جو ایک دوست ہے ہمارے، مطلب وہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں سیدھا جا کے خان صاحب کو ملتے ہیں. اور خان صاحب نے ان کو 8 فروری الیکشن میں ان کی سفارش پر 2 ٹکٹ بھی دیے ہیں لوگوں کو.
اچھا جمشید صاحب. مطلب جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہے, اور ان میں سے ایک جنوبی پنجاب کا تھا. مطلب جو بھی تھا, مطلب ڈی آئی جی جیل خانہ جات صاحب صبح اٹھتے ہیں وہ اڈیالہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے مراسم اور اتنے ان تعلقات, کی سفارش پہ 2 MPs کی اتنے تعلقات ان کے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ ان کی سفارش پر عمران خان نے مطلب ہے 2 ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جن کا کوئی حق بنتا ہی نہیں تھا. وہاں پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے, وہ امیدوار بھی تھے, لیکن ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ کامیاب ہوئے. اور وہ کامیاب ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے ڈی آئی جی جیل خانہ جات تھا. تو بھائی وہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو اندر بیٹھ کے ایسی مطلب بات اتنی آزادی ہے, شاید باہر کے جو سیاستدان آزاد پھر ہیں ان کو بھی اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ صبح شام مطلب دیکھیں اندر بیٹھ کے انہوں نے کس ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا, جو بھی ان کے خلاف یا جو بھی پی ٹی او, جب دل ان کا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے, فوج ہے کوئی ادارہ ہے وہ اس کے خلاف سپہ سالار سے لے کے آئی جی تک اور آئی جی سے لے کے جس تھانے میں جو ایس ایچ او کچھ کر لے اس تک مطلب وہ اس سے ڈائریکٹ مخاطب ہو جاتے ہیں, ہر کس سے مخاطب ہو جاتے ہیں اور اچھا کوئی جی، پوچھنے والا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ میں ایک منٹ یہاں میں ایک اور بات کروں, اس کا جو سب سے بڑا نقصان ملک کا یا قانون یا آئین کا ہوا ہے وہ, اور اس کو جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اندر بیٹھ کے جس جج کے پاس ان کا کیس چلتا ہے اس کو اتنے خان صاحب پریشرائز کرتے ہیں, خان صاحب جب بولتے ہیں تو پھر ان کے فالوور بھی بولنے لگ جاتے ہیں. وہ جج اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ حق سچ کیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے میں اب یہاں عزت کیسے بچاؤں, میں اپنا یہاں بھرم کیسے بچاؤں. صحیح. تو وہ پھر فیصلے بھی ظاہری بات ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا جی, جنرل فیض صاحب کے بارے میں ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان سے وہ رابطے میں رہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, اور جنرل فیض گرفتار بھی ہو گئے, فوج نے ان کو تحویل میں بھی لے لیا, لیکن یہ کیسے مطلب یہ رابطے کیسے رہے اور کیوں رہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو پچھلی تھا ایس پی آر کا اس کے 2 حصے تھے. ایک وہ تھا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایک ریئل اسٹیٹ کے مالک کی شکایت پر جو کچھ چیزیں ہو رہی تھیں, ایک تو وہ دوسرا یہ تھا کہ ان کے خلاف آفٹر ریٹائرمنٹ کوڈ آف کنڈکٹ کی جو خلاف ورزی ہے ریٹائرڈ فوجی افسروں والی, اس کی بھی وہ خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے, یہ بھی کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ مختلف چیزیں اب آ رہی ہیں, اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں, ہر شخص ان کے بہت سے چیزوں کے بارے میں بات کرے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ جنوبی پنجاب کے ایک جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان کے ساتھ براہ راست رابطے تھے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کو کور کمیٹی میں جو چیزیں پہنچائی جاتی تھیں اور اس میں بھی ان کا نام آیا کہ ان کے خاص دوست سے انہی کی ریفرنس سے چیزیں بھی ہو رہی تھیں. وہ بہت سی چیزیں 9 مئی کے واقعات میں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر, وہی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ٹارگٹ ان کی طرف سے دیے گئے تھے, سیٹ کر کے گئے تھے, کہاں کیسے جنرل فیض کی جانب سے دی گئے, یہ ہاں ان کی طرف سے دیے گئے تھے. تو یہ اس طرح کی اب بہت سی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے اگر حامد میر صاحب, انصار عباسی صاحب, فاروق اقدس صاحب, یہ سب لوگوں کی مختلف اور انفارمیشنز اور ان پہ اسٹوریاں دیکھیں, شعیب رائی صاحب, تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کیا کیا ہو رہا تھا, انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف 9 مئی تک نہیں ہے یا اس کے بعد تک نہیں ہے, یہ معاملہ اس سے بھی پیچھے اب دیکھا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ کہاں انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا اور ناجائز طور پہ کیا. ایک ہوتا ہے کہ شاید انہیں کمانڈ کو وہ فالو کر رہے ہوں گے, لیکن ان کے بارے میں کیا حامد میر صاحب نے لکھا ہے نا کہ وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے, اور حامد میر صاحب اور سہیل رائی صاحب نے شاید لکھا ہے کہ وہ اپنے بیان چیزوں سے وہ کھیل رہے تھے. انہیں توقع تھی کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بات آئی وہ کہیں گے انہیں کمانڈ نے یہ کہا تھا اور چیزیں تھیں, تو وہ آسانی سے اس طرف نکل جائیں گے. اچھا لیکن ایسا وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنے طور پہ بھی کر رہے تھے.